بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ومن اشترى مقیلا مقائلة او موزونا موازنة فاقتاله او اتزنه ثم باعه مقائلة او موازنة لم يجوز للمشتري منه ان يبيعه ولا ان يأكله حتى يعيد الكيل والوزن۔ یہاں سے یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ کسی نے مکیلی یا موزونی اشیاء خریدا، مثلا زید نے وہ چیز خریدی جو کیل سے فروخت ہوتی ہے، مثلا گیہوں، اناج، کوئی بھی اناج، یہ اصل میں کیلی ہے، یا وزنی چیز خریدا، مثلا کہ سریا خریدا، چھڑ ہے یا اسٹیل ہے یا اور وہ چیز جو وزن کر کے فروخت ہوتی ہے، تو اب خرید لیا اور بے تام ہو گئی، تو اب اسے استعمال کرنا، کھانا یا پینا یا بیچنا اس وقت جائز ہے جب یہ خود دوبارہ اس کو ناپ لے یا وزن کر لے۔ بس صرف بائے کے ناپنے یا وزن کرنے پر جو ہے ان کو ناپنا یا وزن کرنا کافی نہیں ہے، جب تک مشتری اسے دوبارہ ناپ نہ لے، وزن نہ کر لے، تب تک اسے بیچنا یا اس میں سے کھانا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج کی بیع سے منع فرمایا ہے جب تک کہ اس میں 2 صاع جاری نہ ہو جائیں، اور 2 صاع سے مراد کیا ہے؟ بائع کا صاع اور مشتری کا صاع، کہ جب تک کہ بائع اسے ناپ کر کے فروخت نہ کرے، اور جب مشتری نے قبضہ کر لیا تو اب مشتری خود قبضہ کرنے کے بعد یہ دوبارہ اسے اگر کیلی ہے تو ناپے، وزنی ہے تو وزن کرے، تب وہ فروخت کر سکتا ہے، اور بغیر ناپے یا بغیر وزن کیے فروخت کرے گا تو یہ جائز نہیں ہے اور کھانا بھی جائز نہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں سود کا احتمال ہے، ربا کا احتمال ہے۔ مثلا انہوں نے خریدا یہ کہہ کر کے کہ یہ گیہوں جو ہے آج کے پیمانے پہ لے لیں کہ ہمیں 50 کلو گیہوں دے دو، اس نے 50 کلو گیہوں وزن کر کے دیا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے وزن کرنے میں غلطی ہو گئی ہو، اس نے 50 کے بجائے 60 کلو دے دیا ہو، تو 50 کے بجائے 55، 60، 50 کے اوپر جتنا بھی دیا وہ اس مشتری کے لیے جائز نہیں، کیونکہ اس نے طے کر لیا کہ فی کلو 20 روپے کے اعتبار سے ہے اور 50 کلو گیہوں ہم کو دے دو۔ اس نے فی کلو کے اعتبار سے طے کیا اور 50 کلو خریدا، تو شرط تو یہ ہے کہ فی کلو 20 روپے اور 50 کلو گیہوں، اور بائع نے غلطی سے 50 کے بجائے کہ 55 کلو دے دیا، 60 کلو دے دیا، تو یہ زیادتی جو عوض سے خالی ہے یہ مشتری کے لیے جائز نہیں ہے۔ جتنی مبیع شرط تھی اتنے ہی اس کے لیے حلال، اور جو اس سے زیادہ ہے وہ حلال نہیں۔ تو جب یہ دوبارہ وزن کر لے یا ناپ لے تو یہ کنفرم ہو جائے گا، متعین ہو جائے گا کہ ہاں جتنا اس نے خریدا تھا مبیع اتنے ہی ہے یا اس سے زیادہ ہے۔ اگر زیادہ ہے تو مبیع واپس کر دے یا اس کی قیمت واپس کر دے، اتنا ہی ہے تو اس کے لیے وہ حلال ہے۔ تو اس جو ہے احتیاط کے پیش نظر یہ حکم ہے کہ جب تک وہ دوبارہ وزن نہ کر لیں تب تک یہ بیچنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر جو ہے وہ چیز ایسی ہے جسے بغیر وزن اور بغیر ناپ کے خریدا ہے، مثلا گیہوں کی ایک ڈھیری ہے، کہہ دیا کہ یہ ہمارے سامنے جتنا گیہوں رکھا ہے یہ گیہوں میں نے 1000 میں خریدا، بائع نے کہہ دیا میں نے فروخت کیا، تو نہ اب بائع کا وزن کرنا یا ناپنا ضروری ہے اور نہ مشتری کا، کیونکہ یہاں بیع جو ہے نہ ناپ کر کے ہوئی ہے نہ تول کر کے ہوئی ہے بلکہ اندازے سے ہوئی ہے، تو اب چاہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے جو بھی ہے پورے کی بیع ہو گئی ہے، تو اب اس کے لیے سب حلال ہے، چاہے وہ 5 کلو ہی ہو چاہے 50 کلو ہو۔ ایسے ہی آم جو ہے کہ ایک ڈھیری لگی ہوئی ہے اور آم بیچنے والے نے کہا یہ جتنا آم رکھا ہے سب ہم نے آپ کے ہاتھ 2000 روپے کو فروخت کر دیا، مشتری نے کہا میں نے خرید لیا،
یہ تو گفتگو نہیں ہوئی کہ کتنے روپے کلو یا کتنے کلو یہ آم ہے، بس یہ جو آم آپ کے سامنے ہے تو مشتری راضی ہو کر کے پورا آم خرید لیا، تو نہ اب بائے کے ناپنے کی وزن کرنے کی ضرورت ہے، نہ مشتری کے وزن کرنے کی ضرورت ہے۔ رہ گئی بات جو ہے کہ کچھ چیزیں گز سے بکتی، مثلا کپڑا، تو ایک تھان کپڑا زید نے بکر کے ہاتھ فروخت کیا 1000 روپے، اور یہ کہہ دیا مثلا کہ یہ 20 گز ہے، تو اب اسے بھی مشتری کو ناپنے کی ضرورت نہیں ہے، بس پورے تھان کی بے ہوئی ہے، اور کہہ دیا کہ یہ تھان 2000 روپے کے، ہاں یہ اور بات ہے کہ یہ 20 گز کپڑے ہیں، تو اب مشتری کے ناپنے کی ضرورت نہیں، ناپنے سے پہلے تصرف کرنا جائز، جتنا چاہے اس میں سے پھاڑ کر کے کسی کو ہبہ کر سکتا ہے، صدقہ کر سکتا ہے، بیچ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ اس نے 20 کہا، اگر 21 گز 22 گز 25 گز جتنا بھی 20 سے زیادہ کپڑا نکلے وہ سب اس کے لیے حلال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں فی گز کی قیمت طے نہیں ہوئی، مطلق تھان کی قیمت ہے کہ اس تھان کو ہم نے 2000 میں خریدا، اس نے کہا ہم نے فروخت کیا، تو جب پورے تھان کی بے ہوئی ہے تو چاہے 20 ہو، چاہے 19 ہو، چاہے 25 ہو، سب یہ جائز، یہ مسئلہ تو گزر چکا ہے۔ ہاں اگر 19 میٹر رہے تب تو اس کو اختیار رہے گا کہ چاہے لے چاہے واپس کر دے، یا کئی سے زیادہ ہو تو ذاتی بائی مشتری کی رہے گی، بائی کی نہیں، کیونکہ اس نے گز کے اعتبار سے ہی فروخت کیا ہے۔ ہاں اگر اس طرح فروخت کرے کہ یہ کپڑا جو ہے ایک تھان ہے، اس میں 20 گز ہیں اور ایک گز ہم نے 100 روپے کے اعتبار سے فروخت کیا، 100 روپیہ فی گز، اور یہ 20 گز ہے اس لیے پورے تھان کی قیمت 2000 ہوئے، تو ایک گز کی قیمت متعین کر دیا کہ فی گز 100 روپے کے اعتبار سے ہم نے آپ کے ہاتھ فروخت کیا۔ اب 20 گز سے جو بھی زیادہ ہوگی، 21 گز ہو 22 گز ہو، جو ذاتی ہوگی، یہ ذاتی جو ہے بائع کی ہے، مشتری کی نہیں، تو یہ بغیر ناپے اس میں تصرف کرنا جائز نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ 20 کے بجائے زیادہ ہو تو وہ ذاتی جو ہے بائع کی ہوگی تو مشتری کے لیے ذاتی حلال نہیں۔ فرماتے ہیں من اشتری مکیلن، جس نے کیلی چیز جو ہے کیل کے ذریعے سے خریدا، ناپ کر کے خریدا، او موزونن موازنتاً، یا وزنی چیز جو ہے وزن کر کے خریدا، فاقتالہ او اتزنہ، تو خریدنے والے نے کیلی چیز کو ناپا اور وزنی چیز کو وزن کیا، ثم باعہ، تو پھر اس نے جو ہے جو یہ مشتری تھا اب یہ بائع ہو رہا، اب یہ دوسرے کے ہاتھ بیچ رہا ہے، مثلا زید نے کیلی چیز کیل کر کے وزنی چیز وزن کر کے خریدا، اب پھر زید وہی جو ہے چیز جو کیلی یا وزنی ہے خالد کے ہاتھ فروخت کر رہا ہے، تو لم یجوز للمشتری منہ، تو اب جو خالد ہے یہ دوسرا مشتری، تو خالد کے لیے جائز نہیں کہ ان یبیعہ ولا ان یاکلہ، کہ اسے بیچے یا اس میں سے کچھ کھائے، جب تک کہ اسے دوبارہ وزن نہ کر لے، ناپ نہ لے۔ تو پہلا جو مشتری ہے جو اب بائع ہو رہا، اس نے تو کیل کے ذریعے سے یا وزن کر کے لے لیا ہے، اب یہ فروخت کر رہا ہے وزن کر کے یا ناپ کر کے، تو مشتری جو ثانی جو ہے خالد، تو اسے جب تک ناپ نہ لے یا کیلی ہے تو کیل نہ کر لے، اسے نہ کھانا جائز اور نہ بیچنا جائز۔ کیوں؟ لأن النبی علیہ السلام نہا عن بیع الطعام، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج کی بیع سے منع فرمائے۔ یہاں ہدایہ کتاب البیوع میں جہاں کہیں طعام ہے تو طعام سے مراد یہ کھانا نہیں، طعام سے مراد کیا؟ غلہ، اناج، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج کی بیع سے منع فرمایا ہے، حتی یجری فیہ صاعان، جب تک کہ اس میں 2 صاع نہ گزر جائیں۔ 2 صاع سے مراد کیا ہے؟ اس کی تشریح کہ صاع البائع و صاع المشتری، ایک صاع بائع کا اور دوسرا صاع مشتری کا، جب تک کہ بائع یہ خود نہ وزن کر لے اور خریدنے کے بعد مشتری نہ وزن کر لے، اس وقت تک نہ اس کو بیچنا جائز نہ کھانا جائز۔ یہ تو حدیث ہو گئے۔ اب دلیل عقلی کہتے ہیں لأنہ یحتمل ان یزید علی المشروط، تو یہ ممانعت کیوں ہے؟ کہتے اس لیے کہ یہ بھی احتمال ہے
کہ یہ مشروط سے زائد مبی ہو. مثلا یہ کہا تھا کہ غلہ جو ہے 1 کنٹل ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسے وزن کرنے میں غلطی ہو گئی 110 کلو ہو گیا ہو، تو یہ 10 کلو مشتری کے لیے جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ احتمال یہ ہے کہ مبی جو ہے مشروط سے زائد ہو. وذالک للبائع، اور مشروط سے مبی جو زائد ہے وہ بائع کی ہے. والتصرف فی مال الغیر حرام، اور دوسرے کے مال میں تصرف کرنا حرام ہے. فیجب التحرز عنہ، تو اس سے بچنا واجب. دیکھیے باب ربا میں یا باب حرمت میں جو ہے یہ شبہہ سے بھی احتراز کرنا ضروری ہے. جیسے ایک مثال لے لیجیے کہ 2 کھیت کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے جس کو میڑ کہتے ہیں، اور وہ تو حد فاصل ہے کہ یہ دائیں طرف کھیت زید کا، بائیں طرف بکر کا، بیچ میں ایک راستہ ہوتا ہے کبھی چوڑا کبھی پتلا، اس کو میڑ کہتے ہیں. اس میں گھاس اگی ہو تو اس گھاس کو بھی چرانے سے منع کیا گیا ہے. بھئی آپ اپنی بکری اپنا جانور اس گھاس جو ہے میڑ پر ڈال دیں گے تو اب جانور کو تو شعور نہیں، ہو سکتا ہے میڑ پر چلتے چلتے جو ہے دائیں جانب کھیت میں ہریالی دیکھ کر کے اس میں ڈال دے، یا بائیں طرف ہریالی دیکھ کر کے اس میں کھیت ڈال دے، اور میڑ پر تو آپ نے چھوڑ دیا ہے مگر یہ دوسرے کا کھیت چر رہے ہیں. تو اب کھیت والا کیا کرے گا؟ آپ کی پیٹھ سیدھی کرے گا کہ بھائی آپ کا جانور ہماری جو ہے کھیتی چر گیا ہے. تو یا تو پیٹھ سیدھی کرے گا یا اس نقصان کا عوض لے. تو اب دوسرے کے کھیت میں اپنا جانور چرانا جائز نہیں. تو میڑ پر چرانا یہ تو جائز ہے، لیکن خطرہ یہ ہے کہ کہیں جانور دوسرے کے کھیت میں نہ منہ ڈال دے. اس احتیاط سے بچنے کے لیے اپنے جانور کو میڑ پر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے جو چیز شریعت نے حرام کی ہے تو حرام سے تو بچنا تو واجب ہی ہے، اور جو چیز حرام کے قریب کرنے والی ہے یا اس کے استعمال کرنے سے حرام میں واقع ہونے کا خطرہ ہے تو شریعت نے اس سے بھی پرہیز کا حکم دیا ہے. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اناج کی بیع سے جب تک کہ اس میں 2 صاع نہ جاری ہو جائیں، ایک مرتبہ بائع کا صاع اور دوسری مرتبہ مشتری کا صاع. دلیل عقلی کہتے ولی انہو، یعنی کیلی یا وزنی چیز میں یہ بائع اور مشتری دونوں کو الگ الگ ناپنا کیوں ضروری ہے؟ کہتے ہیں یہ بھی احتمال ہے کہ کہیں مشروط پر مبی زائد نہ ہو، اور مشروط سے مبی جو بھی زیادہ ہو یہ بائع کی ہے، اور اس میں تصرف کرنا مشتری کو یہ غیر کے مال میں تصرف کرنا یہ حرام ہے. فیجب التحرز عنہ، تو اس سے بچنا پرہیز کرنا واجب. بخلاف ما اذا باعہ مزازفتاً، کہتے ہیں برخلاف اس چیز کے کہ جو اندازے سے بیچی گئی. مثلا آم کی ایک ڈھیری ہے، آم بیچنے والے نے کہا یہ جتنا آم ہمارے سامنے ہے اس آم کو ہم نے آپ کے ہاتھ 2000 روپے میں فروخت کیا. آپ نے پوچھا کہ یہ کتنے کلو ہے؟ اس نے کہا کہ کلو تو ہم نہیں بتائیں گے، 10 کلو ہے کہ 20 کلو ہے کہ 50 کلو، جو ہے آپ کے سامنے ہم نے سب بیچ دیا. تو اب یہ جو ہے اب بائع نے سب بیچ دیا، تو اب بیع حلال ہونے کے لیے بائع کا ناپنا یا وزن کرنا، بائع کا وزن کرنا ضروری نہیں، اور ایسے ہی جس نے خریدا تو مشتری کو وزن کرنا ضروری نہیں، کیونکہ اندازے سے پورے آم کی بیع ہو گئی ہے. تو جب اندازے سے ہوئی تو اس میں جتنا ہو کم اور زیادہ کا سوال ہی نہیں، سب خریدار کا. کہتے ہیں بخلاف اس کے جب اس نے اندازے سے بیچا کہ لأن الزیادۃ لہو، کیونکہ اس صورت میں زیادتی جو ہے یہ مشتری کے یعنی خریدار کی ہے. وہ بخلاف ما اذا باع الثوب مزارعۃ، کہتے ہیں برخلاف جب کپڑا بیچا گز سے. مثلا ایک تھان کپڑا ہے اور یہ کہا کہ یہ 20 گز ہے، 20 گز کہا اور 21 گز یا 22 گز نکلا کپڑا، تو یہ زیادتی مشتری کے لیے حلال ہے. کہتے ہیں بخلاف جب کپڑا بیچا گز سے ناپ کر، گز کے اعتبار سے، کیوں لکھی کہہ کر کے کہ یہ 20 گز ہے، تو لأن الزیادۃ لہو، کیونکہ صورت میں کپڑے کی زیادتی یہ مشتری کے لیے ہے. یہ اسی زرع وصف فی الثوب، کیونکہ گز جو ہے کپڑے میں یہ وصف ہے، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ وصف کے مقابل میں ثمن نہیں ہوتا.
ہاں اگر یہ کہہ کر بیچے کہ یہ 20 تھان جو ہے 20 میٹر کپڑے ہیں اور 1 میٹر کی قیمت 100 روپے، اگر یہ کہہ کر کے بیچے تو گویا ہر میٹر یہ الگ مبی ہو گئے۔ کہتے ہیں بخلاف بخلاف القدر، بخلاف قدر کے، کیونکہ قدر جو ہوتا ہے یہ گز میں جو ہے، گز یہ وصف ہے، وصف کے مقابل میں ثمن نہیں، لیکن جو چیز قدری ہوتی ہے، ناپ کر بیچی جانے والی کیلی یا وزنی ہوتی ہیں، تو اب اس میں وزن اور کیل کا اعتبار ہوتا ہے۔ ولا معتبرہ بکیل البائع قبل البیع، زید نے اناج بیچا بکر کے ہاتھ اور یہ کہا کہ 50 روپیہ فی کیل، 50 روپیہ، اور ابھی بہ نہیں ہوئی تو زید نے ناپ کر کے رکھ لیا ہے اور 10 کیل جو ہے اناج ناپ کر کے 10 سا ناپ کر کے رکھ لیا ہے، اور خریدار آیا، کہا یہ جو ہے 50 روپیہ فی سا اور یہ 10 سا ہے، آپ اتنے میں لے لیں۔ جو 50 روپے فی سا 10 سا ہے تو یہ 500 روپے میں جو ہے یہ ہو جائیں گے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس لیے بائع نے ابھی جو ہے بیع کے منعقد ہونے سے پہلے جو ناپا ہے اس ناپنے کا اعتبار نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ولا معتبرہ بکیل البائع، بائع کے ناپنے کا اعتبار نہیں بیع سے پہلے، اور اگر بیع ہو گئی، ایجاب و قبول ہو گیا، زید نے کہا کہ یہ اناج جو ہم آپ کے ہاتھ بیچیں گے 50 روپیہ فی سا، اور یہ مثال کے طور پر جو ہے 20 سا ہے، اور اس نے کہا میں نے قبول کیا، میں نے خریدا، یہ کہہ کر کے جو ہے مشتری کہیں چلا گیا، کسی سے ملنے کے لیے گیا، اور اس کی غیر موجودگی میں جو ہے بائع نے اسے ناپ لیا، تو مشتری کی غیر موجودگی میں بائع نے جو ناپا تو اس ناپنے کا بھی اعتبار نہیں، کیونکہ یہ بیع جو ہے کہ جو ہو رہی ناپ ہو رہی ہے مشتری کے سامنے نہیں، مشتری کی غیر موجودگی میں، اور مشتری کی غیر موجودگی میں جو ناپ ہوئی اس کا اعتبار نہیں۔ کہتے وہ ان کان بحضرت المشتری ولا معتبرہ بکیل البائع، اور بائع کے کیل کا اعتبار نہیں بیع سے پہلے۔ کہتے ہیں وہ ان کانا بحضرت المشتری، اگرچہ مشتری وہاں موجود تھا، مثلا زید بیچ رہا، زید نے کہا کہ اناج ہم جو ہے ابھی بیع بھی نہیں ہوئی، اور جو ہے یہ بکر بحیثیت مہمان وہاں بیٹھا ہے، کرسی لگی ہوئی ہے، چائے پی رہا ہے، اور اسی کے سامنے جو ہے زید اپنا گیہوں ناپ رہا ہے یا وزن کر رہا ہے، ناپ کے لکھ رہا ہے، بوری بنا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور بکر بیٹھا ہوا ہے، چائے ناشتہ کر رہا ہے۔ اب جب یہ ناپنے یا وزن کرنے سے فارغ ہوا تو بکر نے کہا کہ یہ اناج گیہوں میرے ہاتھ فروخت کر دیجئے، اس نے کہا لے لیجئے، دونوں میں ایجاب و قبول ہو گیا، دام بھی طے ہو گیا۔ تو اب بائع نے جو پہلے ناپا تھا، اگرچہ مشتری کے سامنے ہی ناپا، اس ناپ کا اعتبار نہیں، کیونکہ جب بائع نے ناپا تھا اس وقت وہ وصف بیع سے وہ بائع نہیں تھا، وہ تو زید اور بکر تھے، نہ وہ مشتری تھا نہ یہ بائع تھا۔ بائع کب ہوگا؟ جب کوئی فروخت کرے سامان تب اسے بائع کہیں گے، اور جس نے خریدا خریدتے وقت وہ مشتری ہے، لیکن خریدنے کے بعد نہ بائع ہے نہ خریدنے سے پہلے بائع ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ اگر جو ہے بیع سے پہلے اور بائع نے وزن کیا یا ناپ لیا، اگرچہ مشتری وہاں موجود ہو تب بھی یہ کافی نہیں ہے، کیوں؟ لأنہ لیس ساع البائع والمشتری، کیونکہ اس کا ناپنا نہ یہ بائع کا سا ہے نہ مشتری کا سا ہے، نہ بائع کا ناپنا ہے نہ مشتری کا ہے، ابھی جو ہے یہ ایجاب و قبول جب تک نہیں تو نہ یہ بائع ہے نہ وہ مشتری ہے۔ اور وہ شرط، اور حدیث میں یہی شرط ہے کہ حتیٰ یجری فیہ ساعان، ساع المشتری و ساع جو ہے بائع و ساع المشتری، کی جائز نہیں جب تک کہ اس میں 2 سا نہ گزر جائیں، بائع کا سا اور مشتری کا سا۔ ولا بکیلہ بعد البیع، کہتے ہیں زید و بکر میں ایجاب و قبول ہو گئے، بیع تام ہو گئی، اور جو ہے زید جو ہے بیچنے والا بائع، بکر ہے خریدار، اور بکر کسی ضرورت سے چلا گیا اور زید جو ہے اپنی طبیعت سے اٹھا کر کے جو ہے
ناپ دیا یا وزن کر دیا، تو جو بائع نے وزن کیا یا ناپا اگرچہ ایجاب و قبول کے بعد ہے مگر مشتری وہاں موجود نہیں تھا تو اس بیع کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ولا بکیلہ بعد البیع، اور بائع کے ناپنے کا بھی اعتبار نہیں بیع کے بعد جو ہے یہ مشتری کی غیر موجودگی میں، کیوں لأن الکیل من باب التسلیم، کیونکہ ناپنا جو ہے یہ تسلیم سپرد کرنے کی طرح ہے۔ وَلِأَنَّ بِهِ يُصِيرُ الْمَبِيُّ مَعْلُومًا، تیسری دلیل کہ جب بائع جو ہے مشتری کے سامنے ناپے گا تو اب مبیع معلوم ہو جائے گی کہ ہاں یہ مبیع کتنی ہے۔ وَلَا تَسْلِيمَ إِلَّا بِحَضْرَتِهِ، اور بائع اور مشتری کی غیر موجودگی میں یہ سپرد کرنا نہیں پایا جائے گا۔ کہتے ہیں وَلَوْ قَالَهُ الْبَائِعُ بَعْدَ الْبَيْعِ بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِي، اور اگر بائع نے جو ہے بیع کے بعد مبیع کو ناپا کس کے؟ مشتری کی موجودگی میں، فقد قیل لا یکتفی بہ لظاہر الحدیث، تو یہ کہا گیا کہ یہ کافی نہیں ہے ظاہر حدیث کی وجہ سے کہ یہاں جب تک کہ دونوں سا نہ گزر جائیں۔ فإنہ اعتبر ساعین، کیونکہ حدیث میں جو ہے 2 سا کا اعتبار ہے کہ والصحیح انہ یکتفی بہ، اور صحیح یہ ہے کہ اس پر اکتفا کیا جائے گا، کہ لأن المبیع صار معلوما بکیل، کیونکہ مبیع جو ہے یہ معلوم ہو گیا کیل کے ذریعے سے، اور ایک ہی کیل کے ذریعے سے مبیع معلوم ہو گئی۔ وتحقق معنی التسلیم، وتحقق معنی تسلیم، اور تسلیم اور سپرد کرنے کا معنی متحقق ہو گیا۔ اب وہ حدیث کی ابھی تو 2 سا نہیں ہوئے ہے، ساء المشتری بائع و ساء المشتری، جب بائع نے مشتری کے سامنے جو ہے ناپ دیا یا وزن کر دیا تو ایک قول یہ ہے کہ مبیع معلوم ہو گئی اور تسلیم کا معنی متحقق ہو گیا، تو یہی کافی ہے۔ تو اب حدیث کا مطلب کیا ہوگا؟ حتی یجری فیہ ساعان، 2 سا جب تک نہ گزر جائیں تب تک بیچنا یا کھانا جائز نہیں۔ کہتے وہ محمل الحدیث اجتماع الصفقتین، اور کہ دونوں صفقے کا جمع ہونا، کہ یہاں کہ ایک مرتبہ بائع خریدے اور ایک مرتبہ جو یہ مشتری خریدے پھر دوبارہ جو ہے اس کو بیچ دے، 2 الگ الگ صفقہ میں ہو، جیسا کہ ہم عنقریب انشاءاللہ باب السلم میں بیان کریں گے۔ اب یہ تو مکیل اور موزون کا حکم بیان کیا، اور کچھ چیزیں عددی ہوتی ہیں جیسے کیلا، اور یہ ان کو گن کر کے، ہمارے ہاں تو یہ گن کر کے بکتے ہیں، اب جے پور وغیرہ میں وہاں یا جو ہے حرمین طیبین میں کیلا وزن کر کے بکتے ہیں کہ 5 ریال کلو، لیکن ہم یہاں کی بات کرتے ہیں، ہم جس جگہ ہیں کہ یہاں اتر پردیش میں مبارک پور میں ہے کیلا گن کر کے فروخت ہوتے ہیں۔ تو اب جیسے انڈا ہے گن کر کے بیچتے ہیں، تو کسی نے جو ہے کیلا لے لیا اور بائع نے جو بیچ دیا، تو کیا مشتری کے لیے ضروری ہے کہ وہ گننے کے بعد کھائے کہ بغیر گنے کھا سکتا ہے یا بغیر گنے جو ہے بیچ سکتا ہے؟ تو کیا کیلا جس کو جو عددی چیز ہے یہ بھی مکیل اور موزون اشیاء کی طرح ہیں یا جو ہے ان کا حکم الگ ہے؟ تو اس سلسلے میں ہے اختلاف۔ حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے جو روایت ہے کہ کیلا جو ہے یہ عددی چیز ہے، لیکن اس معاملے میں جو ہے اس معاملے میں بھی یہ مکیل اور موزون کے حکم میں ہے، جب تک کہ اسے گن نہ لیا جائے مشتری نہ کھا سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ جو عددی ہے تو اسے کیلی یا وزنی سے کوئی مطلب نہیں، تو اب جو ہے اس جو ہے کہ یہاں مشتری بغیر گنے اور بغیر جو ہے بغیر گنے کھا سکتا ہے اور بیچ سکتا ہے بھی۔ تو ولو اشترى معدودا ولو اشترى المعدود، اگر جو ہے عددی چیز خریدا عدن گن کر کے، فهو کالمزروع، تو یہ جو ہے مزروع کی طرح ہے جو چیزیں گز سے ناپ کے بکتی ہیں۔ فیما یروى عنہما، جیسا کہ جو ہے حضرات صاحبین سے مروی ہیں کہ جو چیزیں جو ہے
گن کر کے بکتی ہیں، ناپ جو ہے وہ گن کے بکتی عددی چیزیں ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ گز کی طرح، جیسے گز میں ہوتا ہے کہ کپڑا جو ہے کہہ دیا کہ ایک تھان ہم نے بیچا، ایک تھان خریدا، یہ 20 گز ہے، تو اس میں زیادہ ہو تو ذاتی مبی کی یہ ذاتی یہ مشتری کے لیے ہے، مشتری کے لیے حلال ہے۔ تو ایسے ہی جو چیزیں گن کر کے جو ہے بیچا اور گن کر کے خریدا، مثلاً کہ 1 درجن کیلا لیا اور کیلا جو ہے 13 نکل آیا، تو 1 کیلا جو زائد ہے یہ مشتری کا ہے، یہ حضرات صاحبین فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں اور اگر جو ہے یہ عددی چیز خریدا اور گن کر کے، تو یہ مزروع کی طرح ہے کہ جو چیز گز سے بکتی ہیں جو ذاتی ہے وہ بائع کے لیے ہوگی، نہیں وہ مشتری کی ہوگی، جیسا کہ حضرات صاحبین سے مروی ہے۔ کیوں؟ لأنہ لیسا بمال الربا، کیونکہ وہ مال ربا نہیں۔ وکل موزون فیما یوروا ان ابی حنیفہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ عددی چیز وزنی چیز کی طرح ہے، کہ جیسے وزنی چیز خریدا اور اس میں جو ہے کہ یہ 20 کلو کہہ کے خریدا اور 25 کلو نکل جائے، تو جو ذاتی ہے وہ بائع کے لیے وہ بائع کی ہے، مشتری کے لیے حلال نہیں۔ ایسے ہی عددی چیز کو بھی بغیر گرے نہ کھائے نہ بیچے، کیونکہ اس میں بھی احتمال ہے سود کا۔ فرماتے ہیں کہ اور عددی جو ہے یہ موزون کی طرح ہے، اس میں جو روایت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، تو لأنہ لا تحل له الزیادۃ علی المشروط، کیونکہ مشتری کو جو ہے مشروط سے ذاتی حلال نہیں، کیونکہ 1 درجن کہہ کے خریدا، 1 درجن سے زیادہ ہو تو اسے یہ حلال نہیں۔ اور فتویٰ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر ہے، واللہ تعالیٰ علم۔